ویلکم بیک۔ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے میں کینیڈین سفارت خانے کو نقصان پہنچا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکام شام کے شہر دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے ملحقہ کینیڈین سفارت خانے کی حالت کے بارے میں عوامی سطح پر بہت کم بات کر رہے ہیں، جس پر اسرائیل کی جانب سے بم یا میزائل حملہ کیا گیا تھا۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے ایک ذریعے نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ یکم اپریل کے فضائی حملے میں کینیڈا کے سفارت خانے کی عمارت کو نقصان پہنچا، جس میں اس کی کم از کم کچھ کھڑکیوں کی تباہی بھی شامل ہے۔ حکام ابھی تک عمارت کے ساختی نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ قونصلر اینیکس کو تباہ کرنے والے دھماکے نے ملحقہ ڈھانچے کی بنیادوں کو ایک طاقتور جھٹکا دیا ہوگا۔ اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم نیو یارک ٹائمز نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے 4 اسرائیلی اہلکاروں کے حوالے سے بتایا کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ اسرائیلی سفارت خانے کے ترجمان نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ آیا اسرائیل نے کینیڈا کو فضائی حملے سے پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ عالمی امور نے ان سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے کہ آیا اسرائیلی حکومت نے ایرانی سفارت خانے پر حملے سے پہلے کینیڈا کو خبردار کیا تھا۔ قریبی کینیڈین سفارت خانے نے 2012 میں شام کی خانہ جنگی کے بگڑتے ہی کام بند کر دیا تھا۔ JAC نے یہ نہیں بتایا کہ آیا اسرائیل نے کینیڈا کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے چیک کیا کہ جب فضائی حملہ ہوا تو کوئی کینیڈین اہلکار وہاں موجود نہ تھا۔ سفارت خانہ بند ہونے کے بعد سے کینیڈین سفارتکار اور دیگر اہلکار بشمول RCMP افسران کئی بار شام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا انہوں نے سفارت خانے کو آپریشن کے اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ شام میں قید کینیڈین ماں کے 6 بچوں کو شامی حراستی کیمپ سے وطن واپس لایا جائے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ماں کے 6 بچوں کو شامی حراستی کیمپ سے وطن واپس لایا جائے گا۔ 6 بچوں کو، لیکن ان کی کینیڈین ماں کو نہیں۔ شام کے ایک حراستی کیمپ سے کینیڈا واپس بھیج دیا جائے گا۔ وکیل لارنس گریسپون، جو ماں کی نمائندگی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گلوبل افیئرز کینیڈا ان بچوں کی واپسی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جن کی عمریں 5 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت مونٹریال میں پولرائزیشن کلینک کے ساتھ کام کر رہی ہے، جو بنیاد پرستی سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کرتا ہے۔ کلینک ان بچوں کو وصول کرے گا جن کا خاندان مونٹریال میں نہیں ہے، اور اگر ماں ملک میں واپس نہیں آتی ہے تو ممکنہ طور پر انہیں رضاعی نگہداشت میں رکھا جائے گا۔ گرین اسپیون کا کہنا ہے کہ والدہ اب کیمپ سے باہر ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے کینیڈا واپس جانا چاہتی ہے۔ گرین اسپیون کے مطابق وفاقی حکومت نے اس خاتون کو وطن واپس لانے سے انکار کر دیا ہے جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے، کیونکہ حکام کا خیال ہے اسے سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا شام کے حراستی کیمپوں سے دیگر کینیڈین خواتین کو واپس لایا ہے اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جیسے کہ انہیں دہشت گردی کے امن بندھن میں رکھنا۔ یہ خاندان شام کے کیمپوں اور جیلوں میں موجود بہت سے غیر ملکی شہریوں میں شامل ہیں جو کرد فورسز کے زیر انتظام ہیں، جنہوں نے جنگ زدہ علاقے کو شدت پسند اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ دی لیونٹ سے دوبارہ حاصل کر لیا۔ اگرچہ وفاقی حکومت نے خاتون کی واپسی میں سہولت فراہم نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے اس کے کچھ بچوں کو وطن واپسی میں مدد کی پیشکش کی، جس سے وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ گئی کہ آیا بچوں کو خود کینیڈا بھیجنا ہے یا انہیں الروز کیمپ میں اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ بچے کب کینیڈا پہنچیں گے اس کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، لیکن گرین اسپیون نے کہا ہے کہ وہ پر امید ہے کہ حکومت بچوں کو محفوظ گھر پہنچانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھے گی۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے آئندہ وفاقی بجٹ میں متوسط طبقے پر ٹیکسوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے آئندہ وفاقی بجٹ میں متوسط طبقے پر ٹیکسز میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا کارپوریشنز یا دولت مندوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ کارپوریٹ کینیڈا یا دوسرے متوسط طبقے کا حصہ نہ ہونے پر نئے ٹیکسوں کے امکان کے بارے میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران پوچھے جانے پر فری لینڈ نے منگل کو واضح طور پر جواب نہیں دیا۔ اس کے بجائے اس نے ان چیزوں میں سرمایہ کاری کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا جو کینیڈینوں کے لیے اہم ہے، جیسے کہ ہاؤسنگ اور مصنوعی ذہانت۔ فری لینڈ نے کہا، نوجوان کینیڈینوں کو خاص طور پر ہمیں ہاؤسنگ میں مہنگائی کم کرنے میں، پیداواری صلاحیت اور ترقی میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان سرمایہ کاری کو مالی طور پر ذمہ دارانہ انداز میں کرنے کی اہمیت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ فری لینڈ نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ نئے مالیاتی محافظوں کا احترام کرے گی جن کا اعلان موسم خزاں میں کیا گیا تھا، بشمول وفاقی خسارے کو $40.1 بلین سے کم رکھنا۔
لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نئے اقدامات کی مالی آمد متوسط طبقے پر زیادہ ٹیکسوں کے ذریعے نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا، ہم محنتی متوسط طبقے کے کینیڈینوں کے لیے وہاں موجود رہنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں اور پھر ہم ان پر ٹیکس نہیں بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پہلے بھی ایسے ہی وعدے کر چکے ہیں۔ وفاقی بجٹ 16 اپریل کو پیش کیا جائے گا۔ اس بارے میں سوالات گھوم رہے ہیں کہ لبرلز پالیسی کی تجاویز کے حالیہ بیڑے کی ادائیگی بشمول نیشنل اسکول فوڈ پروگرام کیسے کریں گے۔ فری لینڈ نے کہا، اس بار حکومت نے کینیڈا کے باشندوں کو وقت سے پہلے یہ بتانے کا انتخاب کیا ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے کیا کر رہی ہے۔ ہمارے منصوبے کو مرحلہ وار ترتیب دینا دن بدن کینیڈینوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ہم سے سنیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ایک حقیقی، مکمل، مدلل، حقیقت پر مبنی بحث ہوگی۔ اقدامات کی ایک بڑی تعداد اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک اچھی چیز ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان مذہبی عقیدت کے ساتھ عید الفطر منا رہے ہیں۔ مساجد میں نماز عید کے لیے خصوصی اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کے مسلمان مذہبی عقیدت کے ساتھ عید الفطر منا رہے ہیں۔ مساجد میں نماز عید کے لیے خصوصی اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا ایک روح پرور اجتماع ہوا، جبکہ غزہ کی شہید مساجد میں آنسوؤں کے ساتھ امن کے لیے دعائیں کی گئیں۔ 6 ماہ سے جاری جنگ، اسرائیلی جارحیت غزہ والوں کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ محصور فلسطینی علاقے غزہ کی پٹی میں صہیونی درندوں نے وحشیانہ بمباریوں میں سینکڑوں مساجد شہید کر دیے ہیں۔ تاہم ان شہید مساجد میں بھی غزہ والوں نے عید کی نماز ادا کی اور امن کے لیے دعائیں مانگی۔ رفح کے پناہ گزین کیمپوں میں بھی عید کے اجتماعات ہوئے۔ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں اسرائیلی درندگی عید الفطر پر بھی نہ رک سکی۔ عید کی صبح اسرائیلی فورسز نے نصیرات کیمپ پر بم برسائے، جس میں 4 بچوں سمیت 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک سے مرنے والے غزہ کے رہائشیوں نے آج خاموشی سے عید الفطر منائی، کیونکہ اسرائیل نے تاحال خوراک کی ترسیل روک رکھی ہے اور دوسری طرف تباہ کن وحشیانہ فضائی حملے کر رہا ہے۔ مسجد اقصی میں نماز عید کے روح پرور اجتماع میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اسرائیل کی جانب سے عائد پابندیوں کے باوجود بیت المقدس کی بابرکت مسجد میں صبح سویرے شہری جوگ در جوگ نماز عید کے لیے امنڈ آئے۔ یروشلم میں اسلامی اوقاف کے محکمے نے ایک بیان میں بتایا کہ قابض اسرائیلی حکام کی جانب سے الاقصی سے زبردستی نکالے گئے متعدد شہریوں نے مسجد کے اطراف کی گلیوں میں نماز عید ادا کی۔ دوسری جانب سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کے علاوہ یورپی ممالک میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 6 ماہ بعد ترکیہ نے اسرائیل کو لوہے، سیمنٹ، ماربل اور گرینائٹ سمیت 54 اشیاء کی برآمد روک دی۔ اسرائیل کی سیمنٹ، اسٹیل اور ماربل کی 50% ضرورت ترکیہ سے پوری ہوتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے رفح کو نشانہ بنانے کا کہا ہے، جبکہ بے روزگار مددگار فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں ترکیہ کی جانب سے اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 6 ماہ بعد ترکیہ نے اسرائیل کو لوہے، سیمنٹ، ماربل اور گرینائٹ سمیت 54 اشیاء کی برآمد روک دی۔ اسرائیل کی سیمنٹ، اسٹیل اور ماربل کی 50% ضرورت ترکیہ سے پوری ہوتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکیہ کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہونے تک اسرائیل کو مختلف اشیاء کی برآمدگی پر پابندی عائد کرنے جا رہے ہیں۔ ترکیہ کی وزارت تجارت کے مطابق 54 مختلف کیٹیگریز کے تحت برآمد کی جانے والی اشیاء پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، جس میں اسٹیل کی مصنوعات، تعمیراتی سامان، مشینری اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اسرائیل سے امریکہ کو ترکیہ کی برآمدات رکوانے کی لابنگ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ 2022 میں ترکی نے اسرائیل کو $7 ارب، جبکہ 2023 میں $5.25 ارب کی برآمدات کی۔ وزارت کے مطابق جمعے کو اسرائیل نے ترکیہ کی جانب سے غزہ میں فضا کے ذریعے امداد پھینکنے کی درخواست منظور نہیں کی تھی، جس کے رد عمل میں ترکیہ کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس کے جواب میں ترکیہ اسرائیل کے خلاف نئے اقدامات اٹھائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ نے فضا کے ذریعے غزہ میں امداد پھینکنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں نیدرلینڈ، فرانس، اسپین اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ انقرہ نے اسرائیل کی جانب سے ترکی کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد برآمد پر پابندی کا فیصلہ اٹھایا ہے۔ دوسری جانب فرانس کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ بڑھایا جائے اور پابندی لگائی جائے تاکہ اسرائیل فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کے لیے راہداریوں کو کھولے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔